السلام. میں جانتا ہوں کہ رات ساری جو ہے وہ لائٹ آتی جاتی رہی ہے اور سارے مشکلات میں تھے، اور ہم بھی چرچ میں آج میں سوئے ہوئے تھے کیونکہ گھر جو ہے وہ اب پتہ ہے ہمارا گھر چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اور آگے چھوٹا سے کچن کہہ رہے اس کو بنایا ہوا ہے، تو بند ہی بند ہے، نہ کچھ چھت ہے نہ کچھ ہے. ہم بچے جو ہے رات کو تقریباً 1:30 بجے کے لگ بھگ ادھر آئے تھے، اور ادھر بھی جب آئے ہیں ہم لائٹ آتی اور جاتی. جب ہم نے چاند گھڑی کھڑی کی تو لائٹ آ گئی. بھائی سکے نیچے ڈالی کی تھا گھر ہی رہتے پہنچے تو لائٹ آ گئی، اور جیسے ہم انڈر ہوئے ہیں پھر لائٹ چلی گئی. میں کہا چنگا ہی ہے نہیں گئی واپس. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رات کو اسی پریشانی کے عالم سب رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ گرمی، ٹھنڈ یا بارش، ننگا پان یا بھوک، کیا چیز ہمیں خدا سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی ہے چیز نہیں. جو سچے لوگ ہیں، جو خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی حالت میں خدا سے ملنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہر مشکل میں سے گزر کر آئیں گے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ میں بستا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یسایا نبی کی صحیفہ میں، خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں یاد کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اور جس سے پیار نہیں کرتا، جس سے ناخوش ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا. بارگاہ میں اسی بلاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. اور خدا کے خادم لاہور میں ندیم قاسم صاحب ہیں، ان کی بیٹی 17 سال کی تھی جو انتقال کر گئی، اور مجھے جمعے کو تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا، پتہ چلا، اور آج اس کا 2 بجے جو ہے میموریل سروس ہے. تیسرے 10ویں کی عبادت کر رہا ہوں، میموریل سروس تو سال ہی کہتے ہیں نا، تو تیسرے 10ویں کی عبادت ہے. میں نے لاہور جانا تھا لیکن نہیں جا سکا، کیونکہ میں نے یہاں پر بھی عبادت کا تھا، اور تو یہاں پر مہمانوں نے بھی آنا تھا. اس کے بعد وزیر آباد میں بھی عبادت ہے آج، اور 4:30 بجے پھر یہ کام ہم نے چرچ کا شروع کروانا ہے، تو اس کے مستری نے بھی آنا ہے، تو 4:30 کو اس نے ٹائم دیا ہے. بات ان کی ٹھیک پہ میں نے بات کی ہے. یہ سارے معاملات جو تھے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اور افسوس ہی کر رہا تھا. اور یہ جو ہے افسوس بھی نہیں ہم کہیں گے، بس ان کے دکھ میں جا کر شریک ہونا ہے اور ان کو تسلی دینی. افسوس اس کا کیا جاتا ہے جو چیز کھو جاتی ہے دوبارہ ملنی نہیں ہے. بڑا افسوس ہے اور تیرے کو ملنی نہیں ہے. لیکن ہم نے افسوس نہیں بلکہ لکھا ہے ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے. کیا دینی ہے؟ تسلی دینی ہے. جو مسیح میں مرتا ہے مرتا نہیں بلکہ مسیح میں سو جاتا ہے، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے امید ہوتی ہے کہ جب ہمارا دولہا یسوع مسیح آنے والا ہے تو پہلے وہ جو مسیح میں جیے ہیں، مسیح میں سوئے ہیں، وہ جی اٹھیں گے اور ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے. ہم جو ہوں گے بدل جائیں گے، اور جب بدل جانے والے ہیں تو افسوس کس چیز کا؟ جب اٹھنے والے ہیں تو افسوس کس کا؟ افسوس نہیں، تسلی دے بھائی، ٹھہر جا، افسوس نہ کر، دکھ نہ کر، کیونکہ یہ تو سوئی ہے مسیح میں، مری نہیں ہے. مرنے کا مطلب ہے خدا سے جدا ہو جانا. وہ خدا سے جدا نہیں ہوئی بلکہ مسیح میں کیا ہوئی ہے؟ سو گئی ہے. ہاں، باغ عدن میں جدائی ہوئی تھی، وہاں پر موت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ مر گئے تھے، وہ پتال میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب مقدسوں کی روح جو ہے، جیسا خدا نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہاری یہ جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے بنانے لگے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے رویا دیکھیے میرا کار بن رہا ہے، ادھا بن گیا ہے نا. اکثر میں نے خواب کو سنا، لوگوں سے سنا، ٹھیک ہے. میں خواب دیکھا چھت رہ گیا سین والا، سونے کا بنیا ہے، کسی کا اٹا کا بنیا ہے، کسی کا چاندی کا بنیا ہے، کسی کا مٹی کا بننا. میں کہتا صاحب ہے کہ نہیں ہوگا. تو خداوند کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں مکان ہے، بنانے نہیں جا کے، بنے ہوئے ہیں. وہ کون سے مکان ہیں؟
آپ کے تھیوفنی بدن کیا ہے؟ جو رات دن خداوند کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. ہم خدا کا ہمارا بدن جو ہے برعکس جو ہے اوپر ہے. یہ اس پہ کبھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے وجوہات کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا رات کو نہیں, آج یہیں پہ رہیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ضرورت ہے. وہاں پر ہم سوار کو جانا ہے بھائی ذات کے ساتھ جانا. تو آج ہم اپنے حاصل کلام کی طرف آتے ہیں. جو سننے کے بعد کہی, کیا کہی؟ میں تو تم کو کیسے بپتسمہ دیتا ہوں؟ جو میرے بعد آتا ہے, سارے بولے, جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہوں. دو باتیں ہیں, لیکن کچھ خادم جو ہے وہ روح القدس کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن آگ کی بات نہیں کرتے. اس کی بات نہیں کرتے, آگ کی بات نہیں کرتے. اس نے کہا تم میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اب دیکھیں, کیا روح القدس جو ہے وہ عید پینتیکوس کے دن ہی ملا تھا؟ کیا بات ہے؟ کیا روح القدس جو ہے عید پینتیکوس کے دن ہی ملا تھا؟ سوال ہے, لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ عید پینتیکوس کے دن ہی نازل ہوا تھا. یہی سیکھا ہے نا جی بھائی ارشد؟ یہی سیکھا ہے کہ عید پینتیکوس کے دن ہی روح القدس نازل ہوا تھا. لیکن میرے عزیزو, اس سے پہلے بھی روح القدس نازل ہوتا رہا. نئے عہد نامے کے مطابق, پرانے کی بات نہیں کرتے, نئے عہد نامے کی بات کریں تو سب سے پہلے کس پر روح القدس نازل ہوا تھا؟ بتایا ہوا ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ روح القدس جو ہے عید پینتیکوس سے پہلے بھی نازل ہوا ہے. پر کس پر نازل ہوا ہے؟ کس پر نازل ہوا ہے؟ سب سے پہلے کس پر نازل ہوا ہے؟ قدسہ مریم پر نازل ہوا. اس نے کہا یہ کیوں کر ہوگا؟ میں تو مرد کو نہیں جانتی. میں مرد کو, فرشتے نے کیا کہا؟ روح القدس اس پر نازل ہوگا. تو روح القدس سے بھر جائے گی. لوکا کی انجیل نکالیں, کہے گا پادری اپنے تھوڑی ہو رہے کرنا صحیح ہے. آپ استعمال ہاں جی, نکالا پہلا باب. یہ میں نے پہلے بھی پہلا باب اس کی 34 آیت سے پڑھ. کیا لکھا ہے دھیان سے؟ کوئی نکال لیتا ہے, پڑھ لیا کریں. 34 آیت سے پڑھیں. مریم نے فرشتہ سے کہا, مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتا. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم نے یہی سیکھا ہوا تھا کہ روح القدس کو عید پینتیکوس کے دن نازل ہوگا. یہاں پر فرشتہ کہہ رہا ہے روح القدس پر نازل ہوگا. کیوں بھائی ارشد؟ روح القدس نازل ہوا ہے اور مقدسہ ماں جو ہے وہ روح القدس سے کیا ہو گئی ہے؟ مغرور ہو گئی ہے. اور تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اس وقت سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا.
اب آپ نے یہ میں شارٹ بات کرنے لگا میں بتاتا جاؤں گا، ساتھ میں ہوم ورک بھی دیتا جاؤں گا، گھر میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ یوحنا کا جو ہے پہلا باب جا کر پڑھنا، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ روح القدس سے کون کون مأمور ہوا، ٹھیک ہے؟ یوحنا کا پہلا باب گھر میں بھی جا کر پڑھنا، اس کا مطلب کہنے کا ہے کہ روح القدس اور اشخاص پر بھی نازل ہوا ہے عید پینتیکوس سے پہلے۔ اور ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ روح القدس جو ہے وہ رسولوں پر نازل ہو، اس عید پینتیکوس کے دن کیا فرق تھا اور اس میں کیا فرق تھا، یہ ہم نے دیکھا، فرق بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی رسولوں کو روح القدس مل چکا تھا، پڑھا آپ نے؟ پڑھا ہے۔ آپ چلیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 20 باب ہے اور اس کی 20 باب کی 22 آیت ہے، اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا۔ یوحنا کی انجیل یہ لکھنے والی ہیں، آج تعلیمی باتیں ہو رہی ہیں، اب آج جو ہے بشارتی میسیج نہیں ہے، آج تعلیمی میسیج ہے۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ آمین۔ کیا کہہ رہا ہے یسوع نے کیا کہا ہے ان کو؟ 22 آیت کو پڑھے پھر۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ ہاں جی، اگلی آیت بھی پڑھو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ آمین۔ یہاں پر بھی روح القدس جو ہے عید پینتیکوس سے پہلے ہی جو ہے 11 رسولوں کو روح القدس مل گیا ہے، ہاں جی۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ اب اعمال کی کتاب میں جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ایک گہرے بھید کا کہ روح القدس جو ہے مقدسہ مریم پر، یوحنا پر، شمعون پر، لشوا پر اور زکریا پر نازل ہوتا رہا ہے، رسولوں کو بھی روح القدس ملتا رہا ہے، لیکن عید پینتیکوس کے دن کیا فرق تھا؟ جی ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 5 میں ہے، یہ بھی یسوع مسیح کے الفاظ ہے۔ کس کے الفاظ ہیں؟ کسی مشن کے نہیں ہے، کسی پادری کے نہیں ہے، کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، یہ کلام مرحوم ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں جی، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ کس سے بپتسمہ پاؤ گے؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے کہ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے؟ کیا لکھا ہے؟ وہاں ان کو روح القدس ملتا رہا ہے، روح القدس ملتا رہا ہے، لیکن اگلا سٹیپ جو تھا، جب روح کیا کرے گا؟ روح اپنا کام کرے گا۔ روح نے کیا کام کرنا تھا؟ آگ کا بپتسمہ دینا تھا۔ آگ کیا تھی؟ خدا کا کلام تھا۔ جب روح آتا ہے پھر اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے روح القدس کا، روح القدس آگ کا بپتسمہ دیتا ہے، کلام کو نازل کرنا شروع کرتا ہے، اور جب روح القدس جو ہے آگ یعنی کہ کلام کو نازل کرنا شروع کرتا ہے، تب ذہن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، کیونکہ یہ کلام کا لکھانے والا کون ہے؟ روح القدس ہے۔ اس نے کہا کہ کلام کا ایک لفظ بھی، کلام کا ایک لفظ جو ہے، ایک بات جو ہے انسان کی ذات پر موقوف نہیں، بلکہ انسان جو ہے، آدمی جو ہے، وہ روح القدس کی تحریک سے، وہ تحریک، وہ آگ، وہ تحریک جو ہے خدا کا پاک روح جب تک نہ دے، کلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پڑھتے جاؤ، جتنا مرضی پڑھو، 10 بار پڑھ لو، میں 3 باری پڑھ لیا، میں 5 باری پڑھ لیا، تو پڑھو، تو جب سوال ہوتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہاں جی۔
اور یہ بات جو ہے اس نے کہا کہ روح القدس سے کیا کرو گے؟ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور عید پینتیکوس کے دن جب روح نازل ہوا ہے تو وہاں پر اس نے کیا کام کیا ہے؟ آگ نازل ہوئی. پہلے آگ نازل نہیں ہو رہی. جب وہ مقدسہ مریم پر، رشبہ پر، زکریا پر، شمعون پر، وہ بھی روح القدس سے بھر گیا. اس نے کہا، وہ جب روح القدس سے بھرا اس نے کہا کہ تیری جان میں تلوار پھر جائے، میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب اپنے بندے کو روح سے ہاں وہ بھی روح سے دیکھنا پڑھنا. لوکا کی انجیل جب آپ پڑھیں گے جا کر گھر میں تو غور کرنا، جہاں جہاں پر روح القدس ہے وہاں پر نشانی لگانا. کویسچن ہوگا تو پوچھنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں یہاں پر یسوع مسیح جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو سمجھنا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس. القدس کا مطلب کیا ہے؟ خدا. ال کا مطلب ہے خدا، اور قدوس کا مطلب پاک. خدا کا پاک روح کیا کام کرے گا؟ خدا کا پاک روح کام کیا کرے گا؟ وحی کو نازل کرے گا، کلام کو نازل کرے گا، آگ کو نازل کرے گا. اور جب آگ سے پھٹتی ہوئی انہیں زبانیں دکھائی دی ہیں تو وہ کلام کرنا شروع ہوئے. راجی کا ہوئی ہے نا. اور ہر ایک کو اپنی اپنی سمجھ آ رہی ہے. وہ غیر زبان میں کیا کر رہے تھے؟ کلام کر رہے تھے. آج نعمت ملتی ہے، آج کیا ملتی ہے؟ اور لکھا ہے کہ جب غیر زبان آپ کو ملتی ہے تو دعا کرو کہ ترجمہ بھی ملے. آمین. ایسے ہی ہے نا. اب جو ہے اس نے کہا روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور جب عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آگ ہے. ان کے ساتھ آگ نہیں ہے. پڑھے ہمارا دوسرا باب اس کو پہلے ایسے. جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. ہاں جی بڑے ساری ہے. کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھوٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر بات ہے. آمین. یہاں پر بول کر جب آگ نازل ہوئی ہے، پہلے آگ نازل ہوئی ہے، روح القدس نے کیا کیا ہے؟ آگ کو نازل کیا. یہی لکھا تھا نا کہ کیا نازل ہوا ہے؟ اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر کیا ہوئی ہے؟ ٹھہر گئی ہیں. جب ٹھہری ہیں، جب آ گئی ہے وہ روح جو ان کو پہلے بھی مل چکا تھا یسوع سے، پھر اور زیادہ ممور ہو گیا، پھر بھر گئے ہیں اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی ہے. یہاں پر روح کو صرف آگ کا وہ وعدہ جو یوحنا نے کیا تھا پورا ہوا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جب روح کو تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. 8 آیت کو پڑھیں. اب غیر زبان نشان نہیں ہے، قوت نشان. پڑھ لے. یسوع نے کیا کہا؟ دوسرے باپ پہلے باپ میں پہلے باپ کی 8 آیت. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں. آمین. یسوع نے کیا کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ کسی نعمت کا نہیں ذکر کیا. یہاں پر خدا کہہ سکتا تھا کہ غیر زبان پاؤ گے، نبوت پاؤ گے، کلام پاؤ گے. اس نے نشان کیا ٹھہرایا؟ قوت پاؤ گے. کیا پایا؟ کہا قوت پاؤ گے. یہ نشان ہے. اور جب کلام آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کو قوت بخشتا ہے. جب قوت بخشتا ہے تو آپ کے اندر کلام کی غیرت ہوتی ہے. آپ غلط بات کو سن نہیں سکتے. اب اتنی تنظیمیں بن چکی ہیں، اتنے فرقے بن چکے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے کہ یہ بات کلام میں نہیں لکھی ہوئی، یہ بات کلام میں نہیں لکھی ہوئی، ہم کیسے آمین کریں؟ کلام سناتے سناتے وہ غلط تفسیر کر جاتے ہیں
اور آپ ان پر آمین کر جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کلام. کیا ان تنظیموں نے کیا کیا ہے؟ اس ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حرام کاری. کلام کے ساتھ میجس کرنا، کلام کے ساتھ غلط تفسیر کرنا مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا. جا کر پڑھ لینا. کیا 17 باب جا کر آپ پڑھنا. تو ہم نے غلط تفسیر سے پرے رہنا، محبت کرنی ہے، اسلام دعا رکھنی ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو کلام کے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا. تو خدا کہتا ہے کبوتر کی طرح بے زر اور سانپ کی طرح کیا بنو؟ ہوشیار بنو. ہر ایک رودہ یقین نہ کرو کیونکہ بہت سے جھوٹے مسیحی اور جھوٹے نبی کھڑے ہوئے ہیں. اور خدا کہتا ہے ان کو کلام سے آگے بڑھ گیا. اسلام تک نہیں کرنا، گھر والے دور، گھر نہیں والنا اسلام کرنے دور دی گل کہ انہوں کی بادات جانا تو دور دی گل ہے. اسلام ہی نہیں کرنا. پڑھیا جی نا، جو اس کلام کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا. پڑھا آپ نے؟ ایک دفعہ پھر پڑھ. پتہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہی باری دسیا. کتنے لکھا تھا؟ جو نا کی جی جو نا کا خط، سوری اس کا دوسرا خط ہے. نامی آیت کو بس پڑھنا، نامی تصویر کیا بھی پڑھنا. ایسا اسے نکالیے پڑھنے. پیشرم پڑھنا پہلا باب، دوسرا خط پہلا باب کی کتابی آیت پڑھو. اور جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں. آمین. جڑا آگے بات کیا جس کو خدا ہی کوئی نہیں جی، اور جڑا کون کام کرتا ہے؟ تنظیمی مسائل. لوسیفر بھی کام کرتا ہے، جلالی کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کر رہا ہے. کہتا ہے وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی نقل کر رہا ہے نا، وہ بھی نقل کر رہا ہے، بڑے بڑے موز سے کر رہا ہے، عجائب کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے پاس خدا ہی نہیں ہے اس کی عبادات میں شریک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پاس خدا نہیں ہے. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. اگر تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور پڑھو نہ سلام کرو. کہا جب نہیں گزر دے گا، سلام بھی نہیں کرتا. جھوٹ دیا تھی تو انہوں نے نال. آہو ٹھیک ہے جی. آمین کرتے رہنے. انہوں نے پیچھے آمین کرنا، انہوں نے مساج کہ جو تسی کرتے ہو آمین کا مطلب ہے جی یہ جو تسی کرتے ہو ٹھیک کر دیتے ہو، تسی انہیں برے کاماں شریک ہو جاندے ہو. تے میں کہنا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ کہتا ہے کہ جیڑا رول کس دے حق چ کفر بکے گا. لکھیا کچھ ہوے کبے اینج نہیں لکھیا، اینج لکھیا ہے. وہ کلام تے رد کردا ہے تے رول کس نو رد کردا ہے؟ کلام نو رد کرنا رول کس نو رد کرنے دے برابر ہے. تو انہیں کیا نہ اس جہان چ معافی ہے کہ نہ دے معافی ہے، کچھ بھی نہیں. کیونکہ انہیں لکھیا نا میری گل نو رد کرو گے تو منو رد کیتا، منو نہ چیز جانے ہاں. تے خدا دے کلام نو رد کرنا تو انہوں رد کرنا ایک ہی گل ہے. خدا کے روح کو رجیدہ نہ کرو. جو اس پر قائم نہیں رہتا وہ خدا کے روح کو رجیدہ کرتا ہے، خدا کے روح کو رد کرتا ہے. تو جو خدا کے روح کو رد کرتا ہے وہ گناہ ہے، اور یہ گناہ معاف نہیں ہونا بھائی. معاف ہونا ہے؟ بالکل نہیں ہونا. اعمال کی کتاب دے چلو پھر 17 آیت کو پڑھو. دو باب اس کی 17 آیت.
فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ آمین۔ یہاں پر جو ہے تو خدا جو اپنی دلہن کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتا ہے کہ میں اپنا روح ڈالوں گا کہ روح میں سے ڈالوں گا؟ کیا لکھا ہے؟ روح ڈالنا فرق ہے، روح میں سے ڈالنا فرق ہے۔ روح میں سے ڈالنا، آج ہم پورے روح سے ممور نہیں ہوتے، پورے روح سے ممور اگر ہوا ہے کوئی تو ایک ہی ہستی ہے، الوہیت کی ساری مموری کسی میں مجسم ہوا ہے اور کسی میں نہیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ روح میں سے ڈالوں گا، کسی کو 30 گنا، کسی کو 60 گنا، اور اپنی دلہن کے اندر 100 گنا ڈالوں گا، کیونکہ 100 گنا والے کو لینے آ رہا ہے ابھی، جو 30 والے 60 والوں کو نہیں لینے آ رہا، جو 100% اس کی دلہن ہے، کہ یسوع 100% کلام کے ساتھ کھڑا ہے، یسوع 100% کلام ہے، تو اس کی دلہن بھی 100% کلام ہوگی، تو وہی آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ بیوقوفوں کے پاس بھی کلام ہے، کلیسیا کے پاس بھی کلام ہے، لیکن عقل مندوں کے پاس 100 گنا وہ پورے کلام پر آمین کرتی ہے اور ادھر دائیں بائیں نہیں پھرتی، کیونکہ کلام کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، نہ دائیں مڑ نہ بائیں مڑ، نہ ادھر جا تو نہ ادھر جا۔ اہی کہنے ادھر بھی تو دعا ہی ہوتی پی نہ، کوئی گل نہیں، اہی نہیں ویکھنا کہ انہوں نے ایمان کی ہے۔ چیک کرو، اگر وہ کلام کی ایمان کے ساتھ نہیں کھڑے، دائیں نہیں مڑنا بائیں نہیں مڑنا، اپنے ایمان پر کھڑے رہنا ہے، کلام پر، کلام کے ساتھ متفق رہنا ہے۔ کھڑے رہنے سے مراد ہوتا ہے متفق رہنا، ہر گل کا ہر مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ گل کا مطلب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وکھرا مطلب ہوتا ہے۔ کلام نہ کھڑے ہونے مراد ہے کلام کے ساتھ قائم رہنا، کلام کے ساتھ رہنا، کلام کے ساتھ جڑے رہنا۔ کلام نہ کھڑے ہو مراد ہے کلام کی جگہ نہیں کھڑونا، ٹھیک ہے؟ سمجھنے والی گل ہے، جہاں سمجھتا وہ سمجھ جاتا ہے، چھوٹی سوچ کے جائے کلام سے کھڑونا بات نہیں۔ تو روح میں سے ڈالوں گا، اور یہ بات ہم پڑھیں گے، روح میں سے جب ڈالتا ہے خدا تو لوگ ایک نعمت ہی ملتی ہے تو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب ہے، کرنتھیوں کی خط میں چلا کے 12 باب، روح میں سے ڈالوں گا، یہ وعدہ پورا کرتا ہے خدا۔ کیا کرتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کی 12 باب، اور اس کی بس 11ویں آیت کو پڑھیں آپ، 12 باب گھر میں جا کر پڑھیں۔ روح آتا ہے تو روح میں سے ڈالتا ہے، کیسے؟ روح آتا ہے، روح کیا کرتا ہے آگے کا دیکھیں، 11ویں آیت سے چل رہا ہے۔ پڑھو جی 11ویں آیت۔ بارہویں باب کی 11 آیت، پہلا پڑھیں اسی پڑھ لو، 12ویں باب کی 11ویں آیت۔ جی، لیکن یہ سب تصویریں ہاں جی، وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ روح کی کرتا ہے، روح میں سے ڈالنا، کہ روح آتا ہے اور بانٹتا ہے خزانہ جو میرا یسوع نام کا گیت بنے ہوئے نا، روح یسوع ہی ہے نا، یسوع مسیح جو ہے روح کی صورت میں ہے۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں دیکھو گے، دنیا نہیں دیکھے گی، لیکن تم مجھ کو دیکھتے رہو گے، اب تو میں تمہارے ساتھ، بعد میں تمہارے اندر ہوں گا، جہاں پر 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ روح کی صورت میں وہ یہاں پر ہے، یسوع موجود ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ بانٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی پروین کے دل میں کیا ہے، اس کو کیا دینا ہے، کس لائق بھائی ارشد جو ڈسکے سے آیا ہے وہ دل میں کیا لے کر بیٹھے، میں نے کیا دینا ہے،
ٹھیک ہے، بھائی دانیل بیٹھا ہے، بھائی آتی بیٹھا ہے، سالر پیچھے بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کون کیا کیا نیت لے کر بیٹھا ہے، کیا مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ دل پر نگاہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو بانٹ کر چلا جاتا ہے۔ پر اسی کی کر رہے ہیں، ادھروں سونے ادھروں کر دینے، باہر ختم ہونا کی پڑے، اسی کہڑے والے سن جی بھا جی پتہ ہی نہیں، بس روح کی گل ہوئی سی، روح کو سی گل ہو رہی سی۔ تو جو کہتا ہے جس کے کان ہو سنے، روح کلیسیا سے کیڑے کان کہتا ہے؟ سنن والے کان، یعنی کہ سمجھن والے کان، یعنی کہ دل چ بٹھان والے کان، کہ جڑا سنے سمجھے تو دل چ بٹھائی جائے۔ ایک کان سے سننا دوسرے کڈن والے کان نہیں، وہ کان جڑے سن کے تو عمل کرنے والے ہوں، یاد رکھنے والے کان، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے، غیر زبان بھی بانٹ کر چلا جاتا ہے۔ اور اتنی چھالا مارا لا کر رول کچھ مل گیا، ان چھڈو استاد بھی چھڈو، چرچ بھی چھڈو، اپنی زیادہ مشن بنا رول کچھ مل گیا۔ ہاں جی، غیر زبان ایک نعمت ہے، جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ لکھا ہے 9 نعمتیں ہیں، تو کہتا ہے آپ 10ویں آیت کو پڑھیں۔ کسی کو موضوع کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روح کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے جو جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ غیر زبان کی نعمت دیتی چلا گیا، نعمت دیتی چلا گیا، وہ نعمت ہی لے کے بہ گئے، بس انسان کو کسی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں جی بھائی میرے، خدا کا بندہ پلوس کرتا ہے روحانی نعمتوں کی آرزو کو۔ خدا سے کہیں کہ روح القدس مجھے اپنے کلام سے ممور کر، اپنی آنکھ سے ممور کر، قوت سے ممور کر۔ اور ایک اور بات ہم سیکھیں گے، لوکا کی انجیل آخری حوالہ 26 باب 39 ہے، یہ آخری بات ہے، دھیان سے آخری بات جو سننے والی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ساری امپورٹنٹ، یہ بھی ایک امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ آپ جب بھی خدا کے خادم آپ کے گھر میں آئیں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، یہ بات پوچھنے والی ہے، بتانے والی ہے، پرکھنے والی ہے۔ 39ویں آیت بھائی دانیل پڑھ دو، 49 سمجھ لیجیے۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ آمین۔ روح القدس کی یاد، روح القدس کی قوت، روح القدس کا لباس، روح القدس کی نعمتیں، روح القدس کے پھل، ٹھیک ہے جی، روح القدس کے ہتھیار، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں، آگے بڑھنے والی ہیں۔ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کیڑی کیڑی نعمت چبت رہا، پھر محنت کرنی پڑے گی، روح القدس مل جاتا ہے، لیکن روح القدس نے بھی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ روح القدس کی آگ کو حاصل کرتے رہنا ہے، قوت میں بڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خود و قدامت میں اور خدا کی قوت میں بڑھتا رہا ہے جی، دیکھیں قوت کا بڑھنے کا نام ہے، یعنی کہ مل گئی تو بس ختم، قوت ملتی ہے تو قوت میں بڑھتے رہنا ہے، آگ میں بڑھتے رہنا ہے۔ اور لباس خدا کا پاک ہوا جو پہن لیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے نجس نہیں کر سکتی، ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم نکلنا ہی نہیں، خدمت ہی نہیں کرنی۔ آج ویکھا گے جنہیں تھوڑا جا کلام آیا، بائبل کچھ رائے کار کر کے پادری صاحب آئے سن، پادری صاحب مبشر سن، حضور سن، استاد سن، پادری سن، کون سن پتہ ہی نہیں، بس پادری صاحب جی اچھے بائبل ویکھی اور پادری بنا دیتا ہے، انہوں نے بنایا، لوگوں نے بنا دیتا، ان بھائی پتہ بھی نہیں میں پادری ہے لیکن بھائی مبشر کی خدمت کرنے کی نہ ہوئی، پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا ہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم کہہ رہنا ہے، خدمت ادو اسٹارٹ ہونی ہے جب سانوں انہیں چیزوں کی سمجھ آ جائے، وہ جی سمجھ آ جائے،
روح خدا کی غیر زبان ایک نعمت ہے. دھوکہ کھا رہے ہیں لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ابلیس بھی غیر زبان بولتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لو جی میری کڑی تو پاک کو ملیا جائے جدو گیٹ بدرو حاضر ہو. بھائی دھوکہ نہ کھائیں بلکہ پرکھیں جانیں پہچانیں اور خادموں سے پوچھیں بھائی جی تمہیں قوت لباس ملے اور شاید تسی پوچھو تو بھائی کبھی مجھے پتا نہیں تو بندہ پھر نکلے کا نہیں خدا سے منع کردا پیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں ملتا تم ٹھہرے رہو. اور رسول ٹھہرے رہے 10 دن تک انتظار کرتے رہے وہ نہیں نکلے. خصوصی 4 دنوں تو بعد آسمان سے چلے گئے تو 10 دن تک اپنے کمرے چ دعا کرتے رہے. تو پھر 10 دنوں تو بعد روح القدس جدوں تے نازل ہویا قوت پائی اگ دا بسمہ پایا قوت دا لباس پایا تے پھر وہ جدوں نکلے دلیری آ گئی. وہی جڑے اس ਨੂੰ جدوں پھڑ لیندے تے نسدے بھجدے نے ہیں جی پھر تے اپنی دھون لوان ہوئی تیار ہو گئے ہیں جدوں روح القدس مل گئے. ہیں جی گل ہے لیڈر یہ نہیں چکے قید خانے چ پائے گئے. ٹھیک ہے جی کوڑے کھاندے بڑی مشکلات چ نکلے کیونکہ راست باز کی مصیبتیں زیادہ ہیں. یہ بات کو یاد ہے آسان نہیں ہے. کہنا لے کام نہیں کوئی لبا تو پادری بن گیا. بھائی سب سے مشکل کام یہ سب سے دنیا میں اگر کوئی مشکل کام ہے خادم ہے. اگ نہ کھیڑتا پیا ہو غلطی نہیں ہوئی تو بہتی کچھ پردار ہونی انہوں. ٹھیک ہے یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے جو خدا کے سچے خادموں کے لیے مشکل ہے جڑی جھوٹیاں تقریماں لے کے بیٹھے انہوں نے تو بزنس ہے. جو لفظوں کے خادم ہیں یا پیٹ کے خادموں کے لیے آسان ہے لیکن جو روح کے خادم ہے نا تو بائبل کا مطالعہ کر کے دیکھ رہے جو روح کے خادم ہیں وہ مصیبتوں میں رہے ہیں عذیتوں میں رہے ہیں مشکلات میں بھوک میں ننگے پن میں مشکلات میں سے گزرے. روح کے خادم بننا مشکل ہے. لفظوں کے خادم بننا ہے تو 3 سال اسمبلی کرو تو بعد ہی کرو. ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں. ثانی ہے چرچ مل جائے گا کلیسیا مل جائے گی کار مل جائے گا آسامین کا متفق ہو جاؤ. اپنے پلوٹے ہونے کا حق ہو دو بیچ ڈالو لیکن جو کلام کے ساتھ متفق ہے جو کہتے ہیں ہمارا خدا کا آپ رہنمائی کرے گا جو کلام کہے گا ہم وہ کریں گے وہ قائم رہیں گے وہی آسمان کو اٹھائے جائیں گے. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام اس وقت برکت بخشے تاکہ ہم اس میں اور گہرے میں لے کر جائیں اور خدا کے روح کی برکتوں کو نعمتوں کو ہتھیاروں کو اور پھل کو اور اس کی جو تصویریں ہیں ان کو حاصل کریں تاکہ خدا کے روح میں بڑھتے چلے جائیں اور اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کر سکیں. اسی خداوند کی وسیلہ سے ہم خدا کے خادم مبشر رضا کے ساتھ مل کر دعا کریں.